السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے اسلامیت کا کلاس 7 کے لیے، جس میں آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی ترجمہ، تشریح، فضیلت بتائی جائے گی کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں کن باتوں کو بولا گیا ہے، کیا باتیں بولی گئی ہیں، ایمان والوں کے لیے کیا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کے لیکچر میں پڑھائیں گے۔ چلیں پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جی بچوں، تو ہم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی، اب ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ جی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مومن بھی ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، سبھی کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم ایمان لانے میں اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔ اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہماری گرفت نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے، اے ہمارے رب، اور ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اے ہمارے رب، اور ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو کافروں کی قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ جی، تو یہ تھا سورہ بقرہ کا ترجمہ۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں سورہ بقرہ کی فضیلت، کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیے پیج نمبر آپ کا 7 ہے۔ فضیلت: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا وہ اس کو کافی ہوں گی، یعنی یہ آیتیں ناگہانی مصائب اور شیطان کے شر سے اس شخص کی حفاظت کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جی بچوں، آپ نے سنا کہ اگر ہم رات کو سوتے وقت پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے، خالی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں تو اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ انسان ناگہانی مصائب اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، تو آج سے ہم کم سے کم یہ تو تہیہ کر لیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہمیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ ہم نے پہلے سورہ بقرہ کو یاد کرنا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو یاد کرنا ہے، تاکہ ہم رات کو آسانی سے اگر لیٹے ہوئے بھی ہوں پڑھنا بھول جائیں تو ہم پڑھ سکیں۔ تشریح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں میں درجن باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایمان والوں کے ایمان لانے کا تذکرہ۔ ان آیتوں میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول اور مومنین اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے نبیوں کے درمیان ان کے نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سارے نبی سچے اور سب نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے اور بت پرستی سے منع کیا ہے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، سب نے ہمیں اللہ کی طرف بلانے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سب نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے اور شرک سے روکا ہے۔ تو ہم ایمان والوں کے لیے اس میں بولا گیا ہے اور کہ ہم اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس میں دوسری بات کیا ہے کہ نیکی اور برائی کا مطلب۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں کی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، بلکہ ہر مسلمان کو اس کی نیکی کا اجر دیا جائے گا اور برائی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ جس کام کو اپنے ارادے سے کیا جائے اسے قصد کہتے ہیں۔ جن کاموں میں انسان کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا یا جو کام بھول سے ہو جائے ان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان کاموں کو معاف کر دیا جو غلطی سے ہوں، بھول سے ہوں یا جن کاموں پر انہیں سخت مجبور کیا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سخت مجبوری ہو، کسی کو بہت مجبور کیا جائے، پریشرائز کیا جائے تو معاف کر دوں گا۔ غلطی سے اگر آپ کے منہ سے کوئی بات نکل گئی اور کسی کی دل آزاری ہو گئی تو وہ بھی اللہ پاک معاف کر دے گا۔ آپ کا انٹینشن نہ ہو اس کا دل دکھانا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ چلیں بچوں، آپ پیج ٹرن کریں۔ تیسرا ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ آخر میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ دعا کی ابتدا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اس سے جان بوجھ کر یا بھول کر بہت سی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ دین اور دنیا کے کاموں میں ہمیشہ آسانی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ انسان بہت کمزور ہے، وہ نہ تو سخت احکام پر عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی اس میں طاقت ہے۔ آخر میں کیا بول رہے ہیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ اس لیے بتایا کہ پہلے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر اللہ سے معافی مانگیں کہ اگر آپ سے کوئی گناہ جان کر بھی ہوا ہو تو اس کی معافی بھی ہم مانگی جا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں استغفار کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ تو اگر ہم سے کسی بھی معاملے میں غلطی سے جان کر انجانے میں غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، پھر اس انسان سے معافی مانگنی چاہیے جس کے ساتھ ہم نے غلط کیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا جس کا میں آپ کو مفہوم بتاتی چلوں کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ حقوق العباد کیا؟ حقوق العباد لوگوں کے حقوق، میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا کیونکہ ہمارا اللہ تو بہت بڑا ہے، بہت رحیم ہے، رحمان ہے، تو اللہ پاک تو معاف کرنے والے ہیں۔ تو پہلے اللہ پاک سے معافی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ ہم دن بھر میں اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کھانا بھی میسر نہیں کرے، لیکن اللہ پاک ہمیں سانس دی، اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی، تو پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، پھر اس انسان سے بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے جس کا ہم نے دل دکھایا، جس کے ساتھ ہم نے غلط کیا جان کے۔ چوتھا، امت مسلمہ کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں اپنے بندوں کو حکم دیں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے اس امت کو یہ اعزاز ملا کہ وہ اپنے رب سے آسان احکام کی گزارش کرے،
کیونکہ یہ بات اللہ کو گوارا نہیں کہ اس کے پیارے رسول کی امت زیادہ بوجھ پڑنے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو۔ امت مسلمہ کو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے ملی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، کیا آپ جانتے ہیں ایمان مفصل میں 7 چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے 4 باتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ 7 باتیں یہ ہیں: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اس بات پر ایمان کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پہلا پیراگراف جب ہم سورہ بقرہ کا پڑھ رہے تھے تو اس میں بولا تھا کہ اس بات پر ایمان کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا، اس کے نبیوں میں سب کو ایک جیسا ماننا۔ دیکھیے بیٹا، راہ عمل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یاد کیجیے اور انہیں رات کو سوتے وقت پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یاد کرنی ہیں اور ان کو سوتے وقت پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ یہاں پر آپ کو کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز، مشکل الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے آمنا ایمان لایا، نسینا ہم بھول جائیں، کما جیسا کہ۔ تو یہ سارے مشکل الفاظ بھی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور ان کے میننگز بھی یاد کرنے ہیں، تاکہ جب آپ کبھی سورہ بقرہ پڑھیں تو آپ کو ان کے میننگز یاد ہو، تو آپ کو سورہ بقرہ پڑھنے میں اور اچھا لگے اور آپ کا جو ہے وہ انٹرسٹ پیدا ہو۔ جی بچوں، تو اس کا جو ورک ہے، جو فلنگ دا بلینکس اور کوشچن آنسر ہے، یہ آپ کو واٹس ایپ کے تھرو دے دیا جائے گا۔ جن بچوں کو واٹس ایپ کے تھرو یہ کام نہ مل سکے تو کائنڈلی اپنا واٹس ایپ نمبر آفس میں آ کر لکھوا دیں۔ شکریہ۔ میں اب آپ سے ملاقات کروں گی آپ کے لیکچر نمبر 2 میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔